اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق ہے پارہ لن تنالو یعنی قرآن شریف کا چوتھا پارہ، سورہ آل عمران، آیت نمبر 133 آیت نمبر سے آج کا سبق پڑھایا جائے گا۔ سبق پڑھنے کے لیے آپ لوگ تیار ہو جائیے۔ تجوید کے ساتھ قرآن شریف کی صحت حروف کی ادائیگی اور تجوید کے ساتھ قرآن شریف پڑھنے کے لیے آپ اس سبق میں شرکت ضرور کریں۔ اور سبق شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے، تاکہ ہمیں لگے کہ ہاں جو میں یہ سبق پڑھا رہا ہوں یہ آپ لوگوں کے نزدیک قابل قبول ہے، اس کے لیے آپ لوگ اس ویڈیو کو اور خصوصی طور پر قرآن شریف کے اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ تو چلیے سبق کو ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، اس لیے اس جگہ پہ مد منفصل ہوگا۔ را کے نیچے زیر ہے، اسے باریک پڑھیں گے اور یہاں پہ مد منفصل کریں گے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ۔ تنوین کے بعد میم ہے، اس جگہ پہ آپ ادغام مع الغنہ کریں گے اور اس را کو پر کریں گے، کیونکہ یہ را مشدد ہے اور را مشدد کے اوپر زبر ہے، تو اس را کو آپ پڑ کر کے پڑھیں گے۔ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ نون مشدد ہے، اس جگہ پہ غنہ ہوگا۔ وَجَنَّةٍ، تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے عین ہے، اس جگہ پہ اظہار ہوگا۔ اظہار یعنی کہ تنوین کی آواز کو بالکل ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا، عر میں را کو پر کیجئے، را ساکن سے قبل زبر ہے، اس را کو پر کر کے پڑھیں گے۔ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، یہاں بھی را ساکن سے قبل زبر ہے، اس را کو پر کر کے پڑھیں گے۔ اعدت للمتقین، اعد پہلے حمزہ کی آواز، اس کے بعد عین کی آواز۔ اعدت للمتقین۔ اب پوری آیت کو اس طرح سے پڑھیں۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اعدت للمتقین۔ آیت نمبر 134۔ الذین ينفقون، نون ساکن کے بعد فا ہے، اس جگہ پہ اخفا ہوگا۔ الذین ينفقون، واو مدہ ہے، تھوڑا سا کھینچ کر کے پڑھیں۔ فی السراء والضراء، دونوں جگہ پہ مد متصل ہے۔ مد متصل اور مد منفصل میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جو مد متصل ہوتا ہے اس کے مد کو تھوڑا موٹا کر کے لکھتے ہیں اور مد منفصل کی مد باریک لکھی جاتی ہے۔ دیکھیے یہ دونوں فرق ہے۔ مد متصل، یہ مد متصل ہے۔ مد متصل کی تعریف یہ ہے کہ حروف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو، اور مد منفصل کی تعریف یہ ہے کہ حروف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو۔ اس جگہ پہ دیکھیے وَسَارِعُوا ایک الگ کلمہ ہے اور إِلَى دوسرا کلمہ ہے، اور اس جگہ پہ سرائی پورا ایک ہی کلمہ ہے۔ تو یہ دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے۔ تو مد متصل جو ہے یہ موٹا لکھا ہوا رہتا ہے، اس وجہ سے کہ اس کو تھوڑا زیادہ کھینچتے ہیں، اور مد منفصل باریک اس وجہ سے لکھتے ہیں کہ اسے تھوڑا کم کھینچتے ہیں۔ تو یہاں پہ دونوں مد متصل ہے۔ فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ
والعافین عن الناس، والعافین، عافین یا مدہ ہے، تھوڑا سا کھینچیے، والعافین عن الناس، واللہ، لام کو پڑ کیجیے، واللہ یحب المحسنین۔ اب پوری آیت کو اس طرح سے پڑھیں گے، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ آیت نمبر 135، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، والذین یا مدہ ہے، اس کو تھوڑا سا کھینچیے، اذا فعلوا، اذا یہ الف مدہ ہے اور یہ واو مدہ ہے، اذا فعلوا فاحشة، او تنوین کے بعد حمزہ ہے، اس وجہ سے اس جگہ پہ اظہار ہوگا، فاحشة او ظلموا انفسهم، مد منفصل ہے، تھوڑا کم کھینچیں گے، اور انفسهم یہاں پہ اخفا ہوگا، نون ساکن کے بعد فا ہے، اخفا ہوگا، ذکروا اللہ، را کو پر کریں گے، را کے اوپر پیش ہے، اور لفظ اللہ کے لام کو بھی پر کریں گے دونوں جگہ پہ، ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، فاستغفروا، را کے اوپر ضمہ ہے، پیش ہے، را کو پر کیجئے، واو مدہ ہے، اس واو کو تھوڑا کھینچ کر کے پڑھیے، وہ یہاں بھی واو مدہ ہے، واو ساکن سے قبل جب بھی پیش آوے تو وہ واو مدہ ہوتا ہے، تو اس کو بھی تھوڑا سا کھینچ کر کے پڑھیے، فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ، نون ساکن کے بعد یا ہے، اس جگہ پہ ادغام مع الغنہ ہوگا، ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا، را مشدد ہے، اس کو پر کیجئے، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، فَعَلُوا واو مدہ ہے، کھینچ کے پڑھیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ یہ بھی واو مدہ ہے، یہاں پہ بھی کھینچ کے پڑھیں گے۔ اب پوری آیت کو اس طرح سے پڑھیں گے، وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ آیت نمبر 136، اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، اولئک میں جب بھی قرآن شریف میں یہ لفظ آئے گا تو واو نہیں پڑھا جاتا ہے، اور یہ جو مد ہے یہ مد متصل ہے، اولئک جزاؤہم، یہ مد بھی مد متصل ہے، مغفرۃ من ربہم، تنوین کے بعد میم ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا، اور یہ را مشدد ہے، اس کو پڑھ کر کے پڑھیں گے، اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات
تجری من تحتها الانہار، تنوین کے بعد تا ہے، اس جگہ پہ اخفا ہوگا، نون مشدد ہے، اس جگہ پہ غنہ ہوگا، اس طرح سے وجنات تجری من تحتها الانہار، نون ساکن کے بعد تا ہے، یہاں پہ اخفا ہوگا، خالدین فیہا، یا مدہ ہے اور الف مدہ ہے، دونوں کو کھینچ کر کے پڑھیں گے، وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، وَنِعْمَ أَجْرُ الجیم پہ جزم ہے، جیم ساکن ہے، یہاں پہ آپ کو قلقلہ کرنا ہے، اجر الرا کو پر کرنا ہے، وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ۔ اب پوری آیت کو اس طرح سے پڑھیں گے، اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ۔ آیت نمبر 137، قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ، دال میں قلقلہ ہوگا، دال ساکن ہے، قلقلہ کیجئے، قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ، نون ساکن کے بعد قاف ہے، اس جگہ پہ بھی آپ کو اخفا کرنا ہے، قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، سُنَنٌ تنوین کے بعد فا ہے، اس جگہ پہ اخفا ہوگا، سُنَنٌ فَسِيرُوا، یا مدہ ہے، تھوڑا کھینچیے، واو بھی مدہ ہے، اس کو بھی کھینچیے، مدہ حروف مدہ 3 ہوتے ہیں، الف واو یا، الف واو یا، الف جبکہ اس سے قبل زبر ہو اور یا ساکن سے قبل زیر ہو اور واو ساکن سے قبل پیش ہو، تو اس صورت میں یہ تینوں حروف مدہ ہوتے ہیں۔ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، را کو پر کیجئے، فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، نون ساکن کے بعد ظا ہے، اس جگہ پہ اخفا ہوگا، را کو پر کرے اور واو مدہ ہے، اسے تھوڑا سا کھینچیں، فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ پوری آیت کو اس طرح سے پڑھیں گے، قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ آیت نمبر 138، هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ۔ هَذَا، یہ ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے اور ذا کے اوپر الف ہے، دونوں کو تھوڑا سا کھینچیں گے، هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ، نون تنوین ہے، تنوین کے بعد لام ہے، اس جگہ پہ ادغام ہوگا مگر ادغام بلا غنہ ہوگا، ادغام بلا غنہ، یعنی ادغام کریں گے، تنوین کی آواز کو لام سے بدل کے پڑھیں گے لیکن غنہ نہیں ہوگا، نون مشدد ہے، ہر جگہ قرآن میں جہاں بھی نون مشدد ہوگا غنہ ہوگا، تنوین کے بعد واو ہے، یہاں پہ ادغام مع الغنہ ہوگا، دیکھیں یہاں پہ ادغام مع الغنہ ہوگا اور اس جگہ پہ ادغام بلا غنہ ہوگا، دونوں میں فرق سمجھیے، پڑھنے میں دیکھیں، غور کیجیے، هذا بيان للناس، بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، تنوین کے بعد لام ہے، اس جگہ پہ بھی ادغام بلا غنہ ہوگا،
یہاں بھی تنوین کے بعد لام ہے ادغام بلا غنہ، یہاں بھی تنوین کے بعد لام ہے ادغام بلا غنہ، اور اس جگہ پہ تنوین کے بعد واو ہے ادغام مع الغنہ۔ قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد جب بھی 6 حروف یا را میم لام واو نون آویں تو ادغام ہوتا ہے، 4 حروف یا واو میم نون میں ادغام مع الغنہ ہوتا ہے، اور 2 حروف لام اور را میں ادغام بلا غنہ ہوتا ہے، لام اور را میں۔ تو یہ دونوں لام کی مثال ہے۔ تو پوری آیت کو اس طرح سے پڑھیں، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين۔ آیت نمبر 139، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون۔ ولا تهنوا، واو مدہ ہے تھوڑا سا کھینچیں گے، ولا تحزنوا، یہاں بھی واو مدہ ہے تھوڑا سا کھینچیں گے، وأنتم الأعلون، نون ساکن کے بعد تا ہے اخفا ہوگا، ان کنتم مؤمنین، نون ساکن کے بعد کاف ہے یہاں پہ اخفا ہوگا، یہاں بھی نون ساکن کے بعد تا ہے یہاں بھی اخفا ہوگا، اور یہ میم پہ میم کا ادغام مع الغنہ ہوگا۔ تو پوری آیت کو اس طرح سے پڑھیں، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ آیت نمبر 140 اور آیت کے سبق کا یہ آخر آیت ہے، إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ، نون ساکن کے بعد یا ہے ادغام مع الغنہ ہوگا، إِن يَمْسَسْكُمْ، إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ، را کو پر کریں گے، را ساکن سے قبل زبر ہے اور تنوین کے بعد فا ہے، اس جگہ پہ اخفا ہوگا، فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ، تنوین کے بعد میم ہے، اس جگہ بھی ادغام مع الغنہ ہوگا، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، نون مشدد ہے اس جگہ پہ غنہ ہوگا، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، نون ساکن کے بعد کاف ہے اخفا ہوگا، اور شہداء یہاں پہ مد متصل ہوگا، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، واللہ لام کو پر کر کے پڑھیں، لا يحب الظالمین۔ اب پوری آیت کو اس طرح سے پڑھیں گے، إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ تو دوستو آج سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 آیت نمبر 133 سے لے کر کے 140 تک سبق پڑھایا گیا ہے۔ انشاءاللہ آنے والی جو ہماری ویڈیو ہوگی اس میں آیت نمبر 141 سے سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 پڑھایا جائے گا۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔